میں زین العابدین ہوں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح جو امریکہ ہے یہ اپنا سپر پاور کا جو سٹیٹس اس نے برقرار رکھا ہوا تھا اس کو ایران نے کتنا زیادہ ڈیمیج کیا ہے کہ اب وہ مختلف ملکوں کو دھمکیاں دیتا ہے جو کل تک ڈونلڈ ٹرمپ کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہوتے تھے ممالک، اب وہ ممالک جو بھی ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے یا امریکہ سے دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور ملک کو دھمکی دی ہے، وہ کیوں اس نے دھمکی دی ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ بار بار اس طرح کی اب دھمکیاں دینے لگ گیا ہے مختلف ممالک کو جب سے اس نے وینزویلا کے صدر کو اٹھایا ہے۔ اب جس ملک کو دھمکی دی ہے کیا وہ ملک اس کی دھمکی میں آیا ہے یا نہیں آیا، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور دوسرا، جو ایران کے اوپر ایک حملہ کیا تھا امریکہ نے، دوبارہ ایک جنگ بندی چل رہی تھی، اس کے بعد پھر یہ اٹیک کرتا ہے، اس کے جواب میں ایران نے بہت سخت جواب دیا ہے امریکہ کو دوبارہ سے۔ کل ایک بریفنگ ہو رہی تھی، اس بریفنگ میں ابراہم اکارڈ کے حوالے سے بھی بات کر رہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ۔ ابراہم اکارڈ کے حوالے سے وہ کہہ رہا تھا، اس کے ساتھ دو اس کے وزیر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ سینئر ترین وزیر تھے، اپنی کیبنٹ کو بٹھا کے وہ کہہ رہا تھا کہ جو سعودی عرب اور یہ مصر اور یہ ممالک ابراہم اکارڈ میں شامل ہوں، اس نے بریفنگ میں یا پریس کانفرنس میں پاکستان کا نام نہیں لیا، لیکن جو اس کا ایک خاص کرندہ ہے جو سینیٹر تھا، اس نے کہا تھا لنڈسے گرام نے کہ پاکستان کو بھی شامل ہونا پڑے گا۔ خیر، جب یہ والی بات ہو رہی تھی اندر ہی اس نے جو عمان ہے، عمان وہ ملک ہے جو کل تک اسی ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکہ کی بات چیت کروا رہا تھا ایران کے ساتھ، جس میں جو اس وقت وفد تھا امریکہ کا، اس میں اسٹیو ویٹکوف بھی تھے، جیریڈ کوشنر بھی تھا، ان کے مذاکرات کروا رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی مذاکرات ہو رہے تھے تو ساتھ ہی جو امریکہ ہے وہ اٹیک کر دیتا ہے ایران کے اوپر۔ اب یہاں پہ جو ایران ہے وہ کافی جواب دیتے رہتے ہیں، جنگ چلتی ہے، وہ ہم نے آپ کو اپڈیٹ کیا تھا سارا، لیکن یہاں پہ سچویشن یہ پیدا ہوتی ہے کہ آخر پہ آ کے ایران جو آبنائے ہرمز ہے اس کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ اب ایران اور عمان ان دونوں کی یہ مشترکہ جگہ ہے۔ عمان جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم بھی یہاں سے ٹول ٹیکس لیں گے، ایران اور عمان مل کے اس کے اوپر ٹول ٹیکس لینے کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ بار بار کہتے ہیں کہ یہ ہماری اب ریڈ لائن بن چکی ہے، ہم یہاں پہ اپنی مرضی سے جو بھی شپس ہوں گے وہ گزرنے دیں گے، ہماری اجازت کے بغیر کوئی بھی شپس یہاں سے نہیں گزرے گا۔ اب عمان جو ہے اس کے اوپر جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ دھمکی دے دیتا ہے، ساتھ ہی وہ کہتا ہے کہ عمان باز آ جائے ایران کو سپورٹ کرنے سے، ورنہ ہم اسے اڑا کے رکھ دیں گے، اور ایران کے اوپر تو پہلے حملے کر رہے ہیں، اب ہم عمان کے اوپر بھی جنگ مسلط کر دیں گے۔ جب اس طرح کی بات ہوتی ہے، جو عمان کا بادشاہ ہے وہ ایک اور اعلان کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ اپنی جو تجارت ہے اس کو مزید بڑا کرنے جا رہے ہیں۔ مطلب کہ جو امریکہ ایک جس ملک کے اوپر پابندی لگا دیتا تھا، اس کے ساتھ کوئی تجارت نہیں کرتا تھا، اس کمپنی کے ساتھ کوئی ڈیل کوئی نہیں کرتا تھا، اب عمان کو اس نے دھمکی دی ہے۔ عمان کہتے ہیں کہ ہم جو ایران ہے اس کے ساتھ اپنی تجارت مزید بڑھا لیں گے۔ اب جو امریکہ ہے اس کی جو ایک اجارہ داری تھی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، اس کی اجارہ داری صرف اب جو ایک ہمارے جیسے ملک رہ گئے پاکستان جیسے، ان کے اوپر چلتی ہے، کیونکہ پاکستان آئی ایم ایف کے سامنے ہر وقت بھیک مانگ رہا ہوتا ہے، تو آئی ایم ایف کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے امریکہ، سیدھی سی بات ہے۔ تو اس وجہ سے جو پاکستان ہے اس کو بار بار امریکنز کے سامنے جھکنا پڑتا ہے، جس وجہ سے ان کے ساتھ سارا کچھ چلتی رہتی ہے، یا ان کی اجارہ داری ہمارے اوپر چلتی ہے۔ ادروائز کوئی ملک جو ایک خوددار ہے، تجارت اپنی جگہ پہ ہوتی ہے، لیکن اب دھمکیوں میں کوئی نہیں آ رہا، اس کی دھمکیاں جو بار بار یہ کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، کچھ دنوں پہلے جو چائنا تھا، اب چائنا جو ہے اس نے مکمل طور پہ ایک نیا ورلڈ آرڈر بنا کے رکھ دیا ہے۔ اب جو ایران ہے وہ بار بار کہتا ہے جب چائنا ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا، چائنا گارنٹی دے گا تو پھر ہم یہ والی جنگ بندی ختم کریں گے۔ اب دیکھیں، سازی تو پاکستان کروا رہے ہیں، لیکن چائنا کی وہ بار بار بات کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ چائنا ایک دوست ممالک جس کے ساتھ بھی وہ دوستی کرتا ہے، اپنی ٹیکنالوجی دیتا ہے، اپنے ہتھیار دیتا ہے۔ ایران اس کی ایک بہت بڑی ابھی لیٹسٹ کی جو مثال ہے وہ ایران ہے۔ پاکستان نے اسے J-10C لیے تھے، پاکستان کو اس نے مدد فراہم کی تھی، اور جو انڈیا تھا اس کو شکست دی تھی پاکستان نے۔ تو یہ چیزیں جس وجہ سے چائنا کی طرف دنیا اب دیکھنے لگ گئی ہے، تو یہ ایک الگ قسم کی اندر ایک نیا بالر بن رہا ہے۔ پاکستان انفارچونیٹ ہے کیونکہ یہ اپنا کبھی قبلہ درست نہیں کر سکتا، کیونکہ
یہاں پہ ہائبریڈ رجیم جب تک چلتی ہے کہ پاکستان کا قبلہ درست نہیں ہو سکتا۔ دوسری سائڈ پہ جو کچھ دن پہلے جو ایران کے اوپر حملے کرتا ہے امریکہ، بندر باز کے اوپر ہم نے آپ کو انفارم کیا تھا کہ 3 مختلف قسم کے دھماکے سننے کی اطلاعات ملی تھی کہ وہاں پہ حملے ہوئے ہیں۔ اب اس کو جب انہوں نے دیکھا ایران نے کہ یہ والے حملے کہاں سے ہوئے ہیں، وہ انہوں نے دیکھا، اس کے بعد انہوں نے اٹیک کیا تو وہ حملے ہوئے ہیں کویت کی ایئر بیس سے۔ اب کویت میں جو اس کی ایئر بیس تھی امریکہ کی، وہاں سے حملے ہوئے تھے ایران کے اس بندر باز جو پورٹ ہے اس کے اوپر۔ اب جب ایران دوبارہ اٹیک کرتا ہے تو وہ ایک سخت اٹیک کرتا ہے کویت کی جو اندر موجود ہے امریکہ کی ایئر بیس، اس کے اوپر۔ اس میں وہ میزائل اٹیک بھی کرتا ہے، ڈرون اٹیک بھی کرتا ہے۔ اب جب وہ میزائل اٹیک کرتا ہے، کچھ میزائل تو انٹرسیپٹ ہو جاتے ہیں، باقی کچھ میزائل انٹرسیپٹ نہیں ہوتے، اور ڈرون جو ہیں وہ بھی انٹرسیپٹ کر لیے جاتے ہیں۔ لیکن اس کی اب دوبارہ جو سینٹ قوم ہے وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ تو جنگ بندی کی خلاف ورزی کر رہے ہیں ایران۔ اچھا خود اٹیک کر لیتے ہیں وہ ٹھیک ہے، وہ ان کی جنگ بندی کی خلاف ورزی نہیں ہے، لیکن ایران اپنا جواب بھی دے دے تو وہ خلاف ورزی ہو گئی ہے، یہ جو جنگ بندی چل رہی تھی۔ تو اس قسم کی جو ایک مکمل طور پہ ایک ڈبل گیم کھیلتا ہے جو امریکہ ہے، منافقت کی انتہا کرتا ہے، اس کی یہ ہمیشہ سے روایت رہی ہے۔ ہمارے والے حکمرانوں کو اس سے ہوشیار رہنا پڑے گا، جتنی یہ تعریف کرتے ہیں۔ ہینری کسنجر نے کہا تھا کہ ہماری جو دوستی ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے دشمنی سے، تو اب ان کے ساتھ دوستی ہے تو اس نے کہہ دیا کہ اب آپ آئے نا ابراہم ایکارڈ میں۔ اب ابراہم ایکارڈ میں پاکستان اگر جاتا ہے تو اس کی جو انہیں یہاں پہ ایک ریئیکشن ملے گا پاکستان سے اس رجیم کو، وہ بہت سخت ترین ریئیکشن ہوگا، کیونکہ آج تک اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے کوئی بھی اتنا بڑا سٹیپ نہیں لے سکا، اور یہ والی رجیم لے سکتی ہے سٹیپ، کیونکہ اس کے پاس کوئی بھی مینڈیٹ نہیں ہے، کوئی عوام کی سپورٹ نہیں ہے۔ یہ کیا کام کریں گے، اس کو تسلیم کریں گے اور کہیں گے کہ ہماری کچھ فنانشل ہیلپ کر دیں، اور جب تک یہ والے کرپٹ ترین لوگ بیٹھے رہیں گے سسٹم کے اندر، ان کو پکڑا نہیں جائے گا، تب تک بے شک آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں، بے شک آپ جو کچھ کر لیں، آپ لوگ اس ملک کو اوپر لے کے نہیں جا سکتے۔ یہ عوام کے ساتھ ایک ڈرامے بازی تو کر سکتے ہیں، لیکن اس ملک کی تقدیر کبھی بھی نہیں بدل سکتی جب تک اس قسم کے چور اور لٹیرے اس سسٹم کے اندر بیٹھے رہیں گے۔ وہ اپنے جو بھی ان کے اثاثے وہ بڑھتے جائیں گے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اب جب اس کے اوپر اٹیک ہوتا ہے کویت کے اوپر، تو بہت سے ممالک آ جاتے ہیں مذمت کرنے کے لیے۔ یو اے مذمت کر رہا ہوتا ہے، سعودی مذمت کر رہے ہوتے ہیں، سینٹ قوم کہتے ہیں کہ یہ اس نے غلط حرکت کر دی ہے، خراب کام کر دیا ہے ایران نے۔ لیکن جب امریکہ اٹیک کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو اپنی دفاعی پوزیشن اختیار کی ہے۔ بھئی آپ جس ملک کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں اس کے اوپر پابندیاں لگا کے رکھی ہیں، وہ اٹیک نہیں کرے گا تو وہ کیا کرے گا؟ یہ بار بار ایک ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہم نے اس کے اوپر اتنے اٹیک کیے ہیں ایران کے اوپر، کیا ایران دوبارہ بھی سروائیو کی پوزیشن میں ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے؟ لیکن ایران وہ دوبارہ سے ان کو رد عمل دیتا ہے۔ جب رد عمل ملتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ تو یہ ان کے ساتھ ایک کلیش چلتا رہے گا جب تک فوجیں آمنے سامنے رہیں گی، جنگ کی سچویشن بنتی رہے گی، بگڑتی رہے گی۔ اس کا اب اس نے نتھی کر دیا، جو اسرائیلی وزیر اعظم ہے، اسرائیل ہمیشہ سے ہی انتشار کرتا رہے گا۔ اب اس نے ان مذاکرات کو نتھی کر دیا ہے اس اپنے ابراہم ایکارڈ کے ساتھ۔ پہلے کوئی بات نہیں ہوئی تھی ابراہم ایکارڈ کی، کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اب جب یہ والی بات ہوئی تھی، آرمی چیف صاحب ہمارے جو ہے عاصم منیر صاحب، وہ بھی گئے تھے، اس کے بعد ایک بڑی خوشخبری آئی کہ جنگ ختم ہونے جا رہی ہے اور معاہدہ سائن ہونے جا رہا ہے۔ تو ساتھ ہی جو ٹرمپ ہے اس کا رابطہ ہوتا ہے نیتن یاہو سے۔ نیتن یاہو کہتا ہے کہ دیکھیں جی اب ان ممالک کو کہیں جو بار بار بھاگ رہے تھے ہماری مذاکرات کروانے کے لیے، اب ان کو بولے کہ وہ آئیں نا ذرا ابراہم ایکارڈ میں۔ اب ابراہم ایکارڈ کے حوالے سے سارا معاملہ ادھر ہی آ کے ٹرمپ نے پھنسا کے رکھ دیا ہے۔ اب اس کی بھی جو انتشاری ذہنیت ہے وہ ہے اس کی نیتن یاہو کی، کیونکہ وہ لگاتار غزہ کے اوپر اتنا ظلم کیے جا رہے ہیں، یہ سارا کچھ کیے جا رہے ہیں، تو سارا کچھ اس کے پیچھے وجہ تو وہی ہے نیتن یاہو، اور امریکہ بچا رہا ہوتا ہے بار بار اسرائیل کو۔ تو اس وجہ سے اب ابراہم ایکارڈ کی وجہ سے سارا معاملہ ٹھپ ہو کے رہ گیا ہے۔ یہ جو جنگ ختم ہونے کی طرف جا رہی تھی وہ دوبارہ ابھی ایک نئے فیز میں بھی داخل ہو سکتی ہے، دوبارہ سے
شروع بھی ہو سکتی ہے، دوبارہ اس معاملے کو آگے بھی لے کے جا سکتے ہیں کہ دوبارہ یہ جنگ اٹیکس بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ لگاتار چلتی رہیں گی، بگڑتی رہیں گی، بنتی رہیں گی۔ پاکستان میں کچھ بھی ان جنگوں سے نہ رکوانے سے پاکستان کو کچھ فائدہ ہونے والا ہے، نہ اس جنگ میں شامل ہونے سے۔ خیر شامل تو اب ہونے کے کافی کم چانسز ہیں کہ پاکستان اب شامل نہیں ہوگا، لیکن اس ملک کا کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ جو ان کے فیصلہ ساز ہیں وہ ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے کہ ان کا کوئی پتہ نہیں چلتا وہ کب جا کے اٹیک میں شامل ہو جائیں، کب جا کے وہ صلح میں شامل ہو جائیں۔ ان کی پالیسی ہمیشہ چینج ہوتی رہتی ہے۔ ادھر کے پی میں پورا صبح مطلب کہ دہشت گردی کی لپیٹ میں، بلوچستان پورا صبح دہشت گردی کی لپیٹ میں۔ اچھا ایک اور یہ کام کرتے ہیں، جو اگر کے پی میں کوئی بھی دہشت گردی ہو جائے تو وہاں کی حکومت خراب ہے۔ اب بلوچستان میں اتنے اٹیکس ہو رہے ہیں، وہاں کی حکومت کس کی ہے؟ وہ تو سرفراز بگٹی جو وزیر داخلہ بن کے بیٹھے رہے ہیں کچھ عرصہ یہاں پہ نگران حکومت میں، ان کے پاس اتنا بڑا عہدہ تھا، اب وہی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وزیر اعلیٰ بن کے۔ تو ان کے حالات چیک کریں کہ پہلے ایک وزیر اعلیٰ تھا محسن نقوی، اس کو انہوں نے وزیر داخلہ بنا دیا، پہلے ایک کو وزیر داخلہ پھر اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ یہ یہاں پہ ڈرامے بازی کھیل رہے ہیں، تو ملک کے آپ سیکورٹی کہاں پہ کر رہے ہیں؟ دنیا میں آپ امن کے لیے بھاگے ہوئے ہیں کہ ہم امن کے لیے کوشش کر رہے ہیں، لیکن اپنے ملک کے جو صوبے ہیں وہ آپ ان میں سیاست کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک اللہ کی قسم کی یہاں پہ پاکستان میں ایک گیمیں کھیلتے ہیں یہ لوگ بیٹھ کے، جو ہمارے صاحب اقتدار ہے ان کو کچھ بے فکر نہیں ہوتی کہ ہم نے اس عوام کے ساتھ کس طرح آگے لے کے چلنا۔ اچھا میں آپ کو یہ جو حکومت ہم اس کے اوپر تنقید تو کافی زیادہ کرتے ہیں، لیکن ایک چیز ہے بشک یہ سترہ پنجاب کے جو لوگ ہیں وہ احتجاج بھی کرتے ہیں کہ ہماری تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں، ہمیں اتنے دن یہ ذلیل کرتے ہیں، لیکن اس دفعہ ہمیں ایک اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ عید الاضحیٰ کے اوپر جو ایک یہ بعد میں علائشیں پڑی ہوتی ہیں قربانی کی، وہ بالکل آج میں نے سفر کیا لیکن کچھ کسی قسم کی کوئی سمیل نہیں تھی، اور بر وقت انہوں نے ایک مطلب ان کو ٹھکانے لگایا۔ بہت اچھا ہے، جو ایک اچھی چیز ہے اس کو بندے کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، مزید اپڈیٹس ہم آپ لوگ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔